چلیں میں دوسرے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. جی دوسرا سوال تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سپارہ 2 ہے، آیت نمبر ہے 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی، یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کے بارے میں نا. جی سر. تو میں آپ سے صرف یا تو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں یا آپ پڑھ دیں، کیونکہ میرے پاس تو ان کا مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ سامنے پڑا ہوا ہے. اگر آپ بولتے تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں نا. تو وہ ترجمہ یہ ہے کہ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. سر ایک عام مسلمان میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ یہاں پہ امامت نہیں آنی چاہیے تھی. اب ٹھیک ہے، رسالت والنبیین تو ہے. اب بہت ساری چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں، اللہ نے اس میں یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے. مجھے نہیں معلوم اس کا جواب، مجھے نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اب وہ نہیں کیوں نہیں کیا مجھے نہیں معلوم. چلیں صحیح سر. ایک اور سوال تھا سر، یہ تھا میں نوٹ کیا تھا یہاں پہ یہ سب امامت ہی تو ہے نا بھائی، یہ سب امامت ہی ہے، یہ سب امامت ہی ہے بھائی. ابھی آیت جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، آیت یہ ہے، یہ سب امامت ہے بھائی، یہ سب امامت ہے. اب یہ صفات کس میں ہے؟ یہ صفات کس صحابی میں ہے؟ کس میں ہے صفات؟ کس میں ہے یہ صفات؟ دیکھیں آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، والصابرين في البأساء، جنگوں میں صبر کرنا، بھاگنا جانا، والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون. یہ صرف اور صرف یہ صفات جو ہیں صرف امیر المومنین علیہ السلام میں ہیں. یہ صفات ابو بکر میں نہیں ہے، عمر میں نہیں ہے. یہ صفات جو یہاں پر ہیں یہ صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں، کسی اور میں نہیں ہے. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی. آپ جو کہنا نا کہ امامت کا ذکر، یہ سب امام کی صفات، یہ صرف اور صرف ائمہ ابرار علیہ السلام میں. جن لوگوں نے جنگوں سے بھاگے ہیں، جن لوگوں سے جنگوں سے فرار کیے ہیں، جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانی دینے، شہید ہونے سے وہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں، وہ کب اس آیت کے مصداق ہیں؟ اس آیت کے مصداق کون ہے؟ صرف سوائے اہل بیت طاہرین علیہ السلام. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. یہ صفات جو ہے نا، یہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام، جنہوں نے کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام کسی بت کے لیے سجدہ نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑھے. یہ صفات صرف اور صرف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اور مزید بولیں بھائی، کون سا سوال ہے؟ ایک منٹ میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، ایک منٹ سمجھ آ جائے. دیکھو عزیزو، یہ کتاب ہے شواہد التنزیل. شواہد التنزیل حاکم حسکانی کی کتاب ہے. یہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے، ایک جماعت مخالفین کے مولوی ہیں، ان کے میں حیات دکھا دوں گا، آپ کو سوانح حیات دکھا دوں گا. شواہد التنزیل چاپ مؤسسۃ العالمی، تالیف ہے الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی الحضاء الحنفی النیشابوری من اعلام القرن الخامس الہجری. اچھا، یہاں پہ چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت چھپی ہے یہ کتاب سن 1974 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں وَمِمَّا نَزَلَ فِيهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اہل بیت طاہرین علیہم السلام میں جو آیت نازل ہوئی انہی میں سے ایک ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ. ان کا صریح ہے کہ یہ آیت اہل بیت طاہرین علیہم السلام، جو آپ نے آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 127 پوچھی ہے کے متعلق پوچھا نا، وہ ان کی تصریح ہے کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے شان میں نازل ہوئی. اچھا، اب آپ کی خدمت میں ان کا جو میں حاکم حسکانی کا میں آپ کو دکھاؤں، یہ حاکم حسکانی کون؟ یہ کتاب ہے الجواہر المذیہ طبقات الحنفیہ، تعلیف ابو الوفا. اچھا، حیدرآباد دکن میں چھپی ہے یہ کتاب. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 338 میں حاکم حسکانی کے متعلق عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن حسکان ابو القاسم الحضاء عبداللہ ابن عامر ابن کریز، اس کے ذریے میں سے ہیں جو خراسان کے فاتح تھے وہ فتوحات کے زمانے میں. الحافظ المتقن من اصحاب ابی حنیفہ، یہ حافظ ہے، متقن ہے، ابو حنیفہ کے اصحاب ہیں. فاضل من اصحاب من بیت العلم والوعظ والحدیث وسمع وانتخب وجمع الابواب والكتب والطرق وتفقه على القاضي ابو العلاس صاعد وحدث عن ابيه عن جده. روى عنه الحافظ ابو الحسن دارقطنی. ابو الحسن دارقطنی کا استاد بھی ہے، یہ حنفی بھی ہے
اور یہ سب احادیث کی کتاب ہے، اور یہ تصریح کر رہا ہے کہ یہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ پوری کتاب جو ہے نا یہ شواہد التنزیل یہ ان احادیث پر مشتمل ہے جو آیات کے متعلق ہے، اور آیات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. وہ تصریح کر رہا ہے کہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہوئی ہے، وہی جو میں نے عرض کیا آپ کو، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الى آخره، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی.